شہزادی کونین کی عزت و عصمت پہ باجماعت بآواز بلند صلوات پڑھتے مل کے سارے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی تعجیل کے لیے باجماعت بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی اشرف الانبیاء بالعبد المقید والرسول المسدد مصطفیٰ الامجد محمود الاحمد سیدنا و نبینا و شفیعنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی قوم الکاذبین. اللہ ولعن قتلت کے صدیقۃ الکبریٰ. اللہ ولعن قتلت الامیر المومنین علی ابن ابی طالب. اللہ ولعن قتلت الحسین ابن علی واصحابہ بکربلا. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، ذکر پاک کی روحانیت کی وسعت کے لیے، نبی اور آل نبی کی عزت و عصمت پہ باجماعت بآواز بلند صلوات پڑھتے مل کے سارے حضرات عزیز وقار، محبان آل اطہار، شیعان حیدر کرار، برادران اہل سنت، ساکنان بزم معرفت، سرمستان باد ولایت، عشرہ محرم الحرام کی قرآن اور اہل بیت کے موضوع پر آج ہماری یہ تیسری نشست ہے. آغاز گفتگو میں ہی دعا گو رحمان و رحیم اللہ آپ تمام مومنین و مومنات کا باب الحوائج کی بارگاہ میں چل کے آنا مالک اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. جو
ملکی حالات جا رہے ہیں، ہر عزادار پریشان ہے، مالک ذکر شبیر کے صدقے میں، رؤوف مولا امام رضا کے صدقے میں، مالک ہر مومن عزادار کے رزق اور وقت میں وسعت پیدا فرما، مالک ہمیں ایسا بنائے جیسے 5، 12، 14 ہمیں دیکھنا چاہتی ہے۔ یہ ایک ہمارے برادر عزیز ہیں شاور علی حمدانی، آج ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ سیریس کنڈیشن میں ہے، ان کا آج آپریشن ہونا ہے۔ مالک باب الحوائج کے صدقے میں سے صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، مالک اس ذکر کے حقیقی وارث، حقیقی آیت اللہ عصمہ، حقیقی حجت الاسلام، بقیت اللہ سارت الحسین، منتقم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، اپنے بار میں امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے اور ذکر پاک کی روحانیت کی وسعت کے لیے باجمات بواز بلند صلوات پڑھتے ملیے سارے اللہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 33، تیسرا پارہ، خدا ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ، بے شک بلا تحقیق اللہ نے چن لیا ہے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آل ابراہیم علیہ السلام، آل عمران کو عالمین پر اس نے آل عمران کو چن لیا ہے۔ جب تک رب العالمین ہے آل عمران کا ہونا ضروری ہے۔ آغاز گفتگو ہے اور میں اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے اپنے سامعین پہ آج کی اپنی گفتگو کا مرکز و محور، اپنی گفتگو کا کعبہ و قبلہ ذات حضرت ابو طالب علیہ السلام کو قرار دے رہا ہے۔ میرا ایک حرف، ایک لفظ نالین ابو طالب کی اڑتی ہوئی گرد سے تیمم کرتا ہوا کعبہ مودت کی طرف سجدہ ریز رہے گا۔ وہ میری معرفت ہوگی، شان ابو طالب نہیں۔ ذاکر گھر چہرے تشریف فرما ہے، قدیمی عزادار تشریف فرما ہے۔ کون حضرت ابو طالب علیہ السلام؟ سورہ آل عمران کے حوالے سے عالمین پہ آل عمران کو جو اللہ نے چنا، وہ عمران ہے کون؟ جس کے دنیا چھوڑنے سے اللہ محمد سے کہے مکہ چھوڑ دے، اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ جس کے دنیا چھوڑنے سے اللہ محمد مصطفیٰ سے کہے مکہ چھوڑ دے، اسے حضرت ابو طالب علیہ السلام کہتے ہیں۔ مشرک جس کے پاس اپنی امانتیں رکھے اسے محمد کہتے ہیں، اور اللہ محمد جیسی جس کے پاس امانت رکھے اسے ابو طالب۔ بولو عزت
رسول علی کے زانوں پہ سر رکھ کے سوئے ہوئے تھے اور سورج غروب ہو رہا تھا. علی نے رونا شروع کیا. سورج غروب ہو گیا اور علی کے آنسو رسول کے رخسار پہ گرے اور رسول نے جا کے کہا علی کیوں رو رہا ہے؟ کہ سورج غروب ہو گیا ہے, میری نماز قضا ہو گئی ہے. احسن بھائی میرا سوال ہے, اگر علی کی قضا ہوئی ہے تو کیا محمد کی نہیں ہوئی؟ بولو بھائی جو بات کو سمجھ کے ہو. اگر مولا علی نے نماز نہیں پڑھی, علی تو اول وقت میں پڑھتے تھے نا, تو کیا رسول کی قضا نہیں ہوئی؟ یہ واقعہ ایسا نہیں ہے. یہ واقعے کی حقیقت کیا ہے؟ سورج کو لوگ خدا کہتے تھے کہ سورج خدا ہے. مبلغ توحید مولا علی نے ڈوبے ہوئے سورج کو انگلی کا اشارہ کیا, سورج واپس آیا. لوگوں نے فوراً علی کو سجدہ کیا, کہا خدا وہ نہیں ہے جس کی انگلی کے اشارے سے ہمارا خدا آ گیا. بھائی ساتھ دینا, مالک تجھے سلامت رکھے. خدا وہ نہیں ہے جس کے کہنے پہ ہمارا خدا آ جائے. خدا تو تو ہے, خدا تو تو ہے. علی نے فوراً سجدہ شکر میں سر رکھ کے کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. خدا میں نہیں جس کا ساجد علی ہے, مسجود کیسا. سورج آیا, جس کی انگلی کے اشارے سے سورج آ جائے اسے علی کہتے ہیں, اور جس کی انگلی کے اشارے سے علی آ جائے اسے ابو طالب کہتے ہیں. سن کے ایسے بھائی میں چہرے کو اس طرح ایسے ہی رہا. نماز خیر ہے, علی کی ولایت خیر العمل ہے. اب یہ جملہ کیا ہوتا؟ نماز اور ولایت علی خیر. جس کے بغیر خیر کی خیر نہ ہو. کائنات کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام میں پوری کائنات جس کے احترام میں کھڑی ہو جائے اسے محمد کہتے ہیں. محمد جس کے احترام میں کھڑا ہو جائے اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں, اور جس کو دروازے پہ دیکھ کر فاطمہ استقبال میں کھڑی ہو جائے اسے علی کہتے ہیں, اور جسے دیکھ کر محمد علی فاطمہ یہ کھڑے ہو جائے اسے ابو طالب کہتے ہیں. جو باہر بیٹھے ہو سارے بولو
اور جسے محمد علی اور فاطمہ دے کے کھڑے ہو جائے، احترام میں کھڑے ہو جائے، اسے حضرت بولو سارے، جو آیت تطہیر سے پہلے طاہر ہو اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ جو نزول قرآن سے پہلے قرآن کا قاری ہو اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ نزول سے پہلے قاری ہو اسے بولو حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ سیرت ابن حشام میں حضرت ابو طالب کا قصیدہ لکھا ہوا، اس قصیدے کا نجم بھائی ایک مصرع پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جو قرآن کے نزول سے پہلے قاری قرآن ہو اسے حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ حضرت ابو طالب کے قصیدے کا ایک مصرع ہے، اعوذ برب الناس من کل طائن، میرے اللہ میں ہر تانا دینے والے کے تانے سے پناہ مانگتا ہوں۔ جس سے آپ کو پیار ہو نا، پیار آپ اسے اچھے سے لفظوں سے بلاتے ہو، پیار سے محبت سے بلاتے ہو۔ بسم اللہ۔ اکثر چہرے قدیمی ازادار میرے سارے محبت والے بیٹھے ہوئے ہیں اور میں محبت کے ساتھ بات کو کریں، جس سے آپ کو پیار ہوتا ہے نا، آپ اس کے القابات سے اس کو پکارتے ہیں۔ جیسے ابھی اندر بیٹھے ہوئے بات ہو رہی تھی، یاسین، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، یہ پیار تھا نا، تو القابات سے اللہ پکار رہا ہے۔ اے سید و سردار، اے چادر اوڑھنے والے، اے کمبل اوڑھنے والے، جو چادر محمد کو تھوڑی بھی لیے پناہ دے اللہ اس کی تو قسمیں کھاتا ہے، اور جو گود ابو طالب کی محمد کو پناہ دے جو تانا دیتے ہیں۔ یہ جملہ ابھی زبان پہ آیا، عرب کا ایک رواج تھا، یہ تانا دیتے تھے، جب بھی کوئی بات کرتا تھا اس کو تانا دیتے تھے۔ مثال کے طور پہ بڑا ایک بہادر شخص تلوار لے کے رسول کو مارنے جا رہا تھا، اور کسی نے تانا دے کے کہا تھا پہلے بہن اور بہنوئی کو تو پوچھ لے۔ اس نے تانا دیا اور رسول کو مارنے نہیں گیا، بہن اور بہنوئی کو پوچھنے کے لیے، مختصر یعنی تانا دیا۔ یہ عرب کا کلچر تھا، یہ عرب کا رواج تھا، یہ لوگ تانا دیتے ہیں۔ ہر میدان جنگ میں علی نے قتل کرنے والے کو، حملہ کرنے والے کو کہا ہے کلمہ پڑھ، کلمہ پڑھ۔ آج تک کسی نے علی کو تانا نہیں دیا، تیرے باپ نے تو کلمہ نہیں پڑھا۔ چاہنے والے کو لقب سے پکارتا ہے۔ جیسے ہی حضرت ابو طالب نے کہا اعوذ برب الناس، وقت گزر گیا، زمانہ گزر گیا۔ حضرت جبرائیل کو ایک دن اللہ نے کہا محفل رسالت سجی ہوئی ہے، جا کے میرے حبیب
جیسے مجھے ابو طالب اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الناس، تو بات واضح ہو رہی ہے، تھوڑا سا آپ حیران ہو. اور ذکر علی میں اکثر لوگ حیران ہو جاتے ہیں، یہ تو علی کے باپ کا ذکر ہے. بولو بھائی بولو، مالک آپ کا سلامت. جو علی کا بھی باپ ہو، جس کے بیٹے کو لوگ خدا کہہ رہے ہو، خود جانے اللہ جانے وہ کیا ہوگا. حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. یہ غیر معقول سوال ہے. مولا امیر کائنات سے نجم بھائی آپ کے لیے چھوڑا، حضرت علی علیہ السلام سے جب بھی کسی نے غیر معقول سوال کیا، علی نے پہلے سوال درست کیا پھر جواب دیا. بہت شکریہ بہت شکریہ، مالی پاک آپ کو سلامت رکھے. جب بھی کوئی غیر معقول سوال کرتا تھا، علی پہلے سوال درست کرتے تھے پھر اس کو جواب دیتے تھے. یہ غیر معقول سوال ہے. ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. اور غیر معقول سوال کرنے والوں، میں بھی منبر پہ بیٹھ کے 26 ایریا کی سرزمین میں واقعن کے مرکزی اجتماع میں، شیعہ سنی مشترکہ اجتماع میں، دربار آل محمد میں پکار کے کہہ رہا ہوں، ہاں ہاں ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، ہاں ہاں ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. کلمہ تو وہ پڑھے جس نے یہ بتانا ہو کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. جو ہندو سے مسلمان ہو کلمہ تو وہ پڑھے، جو عیسائی سے مسلمان ہو کلمہ وہ پڑھے، جو 40 سال کتوں کو پوجنے کے بعد مسلمان. سے پوچھا آپ کا ایمان کیا ہے؟ حضرت ابو طالب نے آسمان کی طرف دیکھا اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہا آسمان کی طرف دیکھ بولا نہیں، یہ نہ سمجھنا آسی بھولیا، میں اس کفیت میں آ گیا تھا جیسے دیکھا. کوئی ایسی بات کرے تو وہ تو ادھر ہی دیکھتا جو اس کا مالک ہو. دیکھ لو پھر کی کہہ رہے ہیں. حضرت ابو طالب سے پوچھا آپ کا ایمان کیا ہے؟ حضرت ابو طالب نے آسمان کی طرف اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہا فاشہد تو گواہی دے. کہ میں محمد کے دین پر ہوں. میں دعا لینے لگا ہوں ابھی انشاءاللہ، ایسے نہیں. تو گواہی دے انی علی دین نبی احمد، کہ میں محمد مصطفیٰ کے دین پر ہوں. تو گواہی دے. جس کی بندے گواہی دے اسے اللہ کہتے ہیں، اللہ جس کی گواہی دے اسے ابو طالب.
قرآن سی آیت پڑھ دیتا. جو کہتے ہیں ابو طالب کی شان میں کوئی قرآن کی آیت دکھاؤ, میں اسے پورا سورہ آل عمران دکھا دیتا ہوں. ہاتھ اٹھا کے بولو یہ بات تو سمجھ. لوگوں کو زندگی بھر سورہ بقرہ یاد نہیں ہوئی, اور پوری سورہ آل عمران اللہ نے ابو طالب کی گود میں اتار دی. سورہ انفال میں اللہ ارشاد فرما رہا والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا. ترجمہ صرف کروں گا, وضاحت نہیں کروں گا, صرف ترجمہ کروں گا. سورہ انفال میں خدا ارشاد والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا. اللہ کہہ رہے ہو دنیا والوں یاد رکھ لو, جو محمد کو پالے اور اس کی مدد کرے, اولئک هم المؤمنون حقا, وہ مومن نہیں ہے, مومن حقا ہے. مومن نہیں, مومن کیا حق جوڑا ہے اللہ نے ابو طالب کے ساتھ. کون حضرت ابو طالب علیہ السلام؟ کلمہ نہیں پڑھا, ایک تاریخی حقائق سے پردہ ہٹانے لگا. حضرت عبد المطلب کے کتنے بیٹے تھے؟ 10. کائنات کے رسول کے کتنے چچا تھے؟ 9. جناب عبداللہ ان کے والد اور 9 ان کے چچا. جناب عباس, جناب حمزہ, جناب عقاب, جناب حجر, جناب عاد, جناب حارث, یہ رسول کے چچوں کے نام. یہ رسول کے 9 چچوں میں سے ہی صرف چچا ابو طالب پہ ہی کیوں بات کی جاتی ہے؟ میرا سوال ہے, بتاؤ رسول کے چچا عباس ابن عبد المطلب نے کلمہ کب پڑھا؟ بہت شکریہ, بہت شکریہ. یہی بات ہے کہ سرزمین کا یہ کرم ہے کہ مالک یہ جملہ بھی اتنا خوبصورت بول رہے ہیں. میرا سوال ہے, مجھے بتاؤ عبد المطلب رسول کے چچا عباس ابن عبد المطلب نے کلمہ کب پڑھا؟ امیر حمزہ نے کلمہ کب پڑھا؟ جناب عقاب نے کلمہ کب پڑھا؟ جناب حارث نے کلمہ کب پڑھا؟ یہ رسول کے دیگر چچا کے بارے میں تم کیوں نہیں بات کرتے؟ علی کے 3 بھائی ہیں, طالب ہے, جعفر ہے, عقیل ہے. میرا سوال ہے, مجھے بتاؤ طالب نے کلمہ کب پڑھا؟ عقیل نے کلمہ کب پڑھا؟ جعفر نے کلمہ کب پڑھا؟ اور یاد رکھ لو, یہ خاندان کلمہ پڑھنے نہیں آیا, کلمہ پڑھانے. حضرت عبداللہ کا گھر تھا مدینے میں, حضرت ابو طالب کا گھر تھا مکے میں. میں بات کو سمیٹ رہا ہوں, اور جہاں تک میری آواز ہے بڑی محبت سے. رسول کے والد حضرت عبداللہ کا گھر مدینے میں اور حضرت ابو طالب کا گھر مکے میں. رسول کو معراج ہوئی مکے سے. اللہ نے قرآن میں کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. سبحان ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. الوی بھائی, ایسا بھائی, مجھے دکھ ہوگا اتنے بڑے مجمع میں اگر اتنی خوبصورت بات سن کے عزت ابو طالب پہ کوئی نہ بولا. واقعہ والو پھر سننا, حضرت ابو طالب کا گھر
گھر تھا مکے میں، معراج ہوئی مکے سے، اللہ کا سبحان ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، کہتے ہیں یہ کعبہ سے گئے، یہ کعبہ سے گئے، جہاں پہ سجدہ کیا جائے اسے مسجد کہتے ہیں، رسول کہتے ہیں مسجد حرام، لوگ کہتے ہیں مسجد حرام بیت اللہ تھا، کعبہ تھا، وہاں سے گئے۔ اب پھر میرا آپ کے توسل سے سوال ہے، جب معراج سے واپس آئے یہ خود ہی کہتے ہیں بستر کی گرمی باقی تھی، وضو کا پانی بہ رہا تھا، دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی، میرا سوال ہے مجھے بتاؤ محمد کا بستر کون بچھاتا تھا؟ محمد مصطفیٰ کا بستر کون بچھاتا تھا؟ جب معراج سے واپس آئے بستر کی گرمی باقی، وضو کا پانی بہ رہا، دروازے کی کنڈی۔ تم کلمہ ابو طالب پہ بات کر رہے ہو، اللہ تو ابو طالب کے گھر کو مسجد کہہ رہا ہے۔ دین پہ خرچ ہوا ہے تو سرکار ابو طالب، دین پہ احسان ہے تو سرکار ابو طالب کا۔ میں اپنے بانیان اشرا سے گزارش کرتا ہوں کل سے ذرا ممبر ٹائم پہ دیجیے گا، کیونکہ میری اپنی تشنگی رہتی ہے، میرا جی اور پڑھنے کو چاہ رہا ہوتا ہے آپ کی محبتوں کو دیکھ کے، اور یہ مخصوص ایام کے لیے زداری کرنی ہے، لہذا چند لمحے رہ گئے ہیں اذان مغرب کے وقت کے حوالے سے۔ دین پہ احسان ہے تو سرکار ہے۔ شرابی کے دربار میں کس کی بیٹی کھڑی تھی؟ مولا تیری ہائے کا امام زمانہ اپنی ہائے کو مقدمہ زہرا میں شمار کرتا۔ یہ 13 ضربوں سے کس کا بیٹا سکھا؟ یہ کس کی بیٹی کے منہ پہ تماچے پڑ رہے تھے؟ یہ کس کے بیٹے کو نو کے نیزہ پہ بلند کیا گیا؟ حضرت ابو طالب کا ہی تو گھر تھا، محسن اسلام ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ یہ کوفہ میں کس کی لاش بازاروں میں پھرا؟ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ عرصہ دراز سے میری زندگی کا ایک وظیفہ ہے کہ ایام محرم سے پہلے، محرم کی چاند جب طلوع ہو یا اس سے ایک دن پہلے، میں ہر سال اپنی ڈیوٹیوں کا آغاز علی کی بیٹی کے دہلیز سے کرتا ہوں۔ لاہور کی ملکہ بھی اس دن چاند کی رات بی بی کے در پہ روتے روتے زبان سے ایک جملہ نکلا۔ میں نے کہا بی بی تیرا بھائی عباس حسین کا محافظ تھا اور بی بی تو زینب کی محافظ تھی۔ حجرکم من اللہ، حجرکم من اللہ۔ محافظ سیدہ ثانیہ زہرا بھی رقیہ بنت علی علیہ السلام، اس بی بی کا بھی دین پہ بڑا خرچ ہوا۔ اس بی بی کے 6 بیٹے تھے، 2 عید کی رات مارے گئے، 2 کربلا میں مارے گئے، 2 شام غریبہ گم ہو گئے جنہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے لاہور میں۔ اجرک من اللہ، اجرک من اللہ۔ مولا آپ کی ہائے اور ماتم کو قبول فرمائے۔ جو پردے میں میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، مخدومہ بی بی آپ کے پردوں کو سلام عرض کرتی، اور جو یہاں پہ اولاد والے بیٹھے ہیں وہ ہائے کہہ کے اس خطر کو سنتے ہیں۔ کسی ماں کا بیٹا مر جائے نا، قبر میں دفن کرنے کے بعد ماں کو سکون مل جاتا ہے، لیکن جس
بیٹھے ہوئے ہیں، تجھے گواہوں کی ضرورت ہے نا؟ یہ بڑا خاندان کھڑا ہے، عباس کو لے جا، اکبر کو لے جا، اونو محمد کو لے جا، جس کی طرف تیرا جی چاہتا ہے گواہی کے طور پہ اسے ساتھ لے جا۔ بڑے خاندان کی طرف دے کے سفیر حسین جناب مسلم ابن عقیل نے اپنے دو بیٹے، ایک 7 سال کا، ایک 8 سال کا، دونوں بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھا، دونوں بچے قریب گھر کے کھڑا کر کے کہا آقا حسین بس محمد و ابراہیم ہی کافی ہے۔ کہا صرف محمد و ابراہیم، عباس کو کیوں نہیں لے کے جا رہا؟ روکے گا، اس کی کربلا میں ضرورت ہے، اس کے مان پہ زینب نے مدینہ چھوڑ۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ حضرات نے امام مظلوم کربلا، مختصر کرنا، کوفے میں پہنچے، روایات کے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے جناب مسلم کی فیض کی۔ کوفے کی فضا بدل گئی، بڑے کوفہ شہر میں مسلمان تو تھے، مسلم ایک تھا۔ ہائے مسلم، کوفے کی فضا بدل۔ جناب مسلم ابن عقیل نے اپنے محمد اور ابراہیم بیٹوں کو، اپنے گواہوں کو ساتھ لے کے قاضی شورا کے دروازے پہ آ کے دستک دی۔ آدھی رات کا وقت تھا، قاضی شورا نے دروازہ کھولا۔ اللہ کرے میں سطر پڑھ دوں اور آپ سن کے ہائے کہہ سکو۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، اس قطر کو سننے سے زیادہ محسوس کرنا پڑے گا۔ جتنا اپنے احساسات سے محسوس کرو گے اتنی بے ساختہ ہائے ضرور نکلے گی۔ 2 بچے ساتھ، ایک 7 سال کا، ایک 8 سال کا، مختلف روایات۔ قاضی شورا کے دروازے پہ دستک دی، اس نے دروازہ کھولا۔ جناب مسلم ابن عقیل نے اپنا تعارف کروایا، کہا میں سفیر حسین مسلم ابن عقیل ہو۔ کوفے کی فضا بدل گئی ہے، کوفے کا ماحول بدل گیا ہے، آدھی رات کا وقت ہے۔ قاضی شورا میں تیرے دروازے پہ اس لیے آیا ہوں، میرے ساتھ میرے یہ 2 بیٹے ہیں، عید کی رات ہے، ایک رات کے لیے انہیں اپنے گھر میں ٹھہرا لے، ایک رات کے لیے اپنے گھر میں ٹھہرا لے۔ اس نے قاضی شورا نے کہا مسلم امیر کا حکم ہے کوئی مسلم کو پناہ نہ دے، میری مجبوری ہے، میں پناہ نہیں دے سکتا۔ سنو گے مسلم کی غربت کا جملہ؟ جناب مسلم نے کہا رات نہیں نہ روک سکتا، منت کر کے کہتا ہوں اتنا کر، اتنی دیر اپنے پاس ان بچوں کو رکھ لے جب تک گلی کا موڑ نہ مڑ جاؤ، جب گلی کا موڑ مڑ جاؤ میرے بچوں کو چھوڑ دینا۔ ابھی مسلم نے موڑ نہیں موڑا تھا، رات کے اندھیرے میں اس نے مسلم کے بچوں کو چھوڑ دیا۔ کبھی اس بازار، کبھی اس بازار۔ رونے کا دن ہے، رونے کا دن ہے عزاداران حسین، عزاداران امام مظلوم کربلا۔ مخبری ہو گئی تبا نامی مومنہ کے گھر میں۔ 10 منٹ باقی ہے ابھی اذان مغرب میں، آپ 10 منٹ بعد ایک اذان سنو گے۔ علی کی بیٹی نے 15 اذانیں سنے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ مولا آپ کی ہائے قبول فرما۔ کوفے کا ماحول بدلا، تبا نامی مومنہ کا گھر، جناب مسلم ابن عقیل کو اس نے اپنے گھر میں پناہ دی۔ جناب مسلم کی شہادت کے حوالے سے ایک جملہ سنے، تبا کے گھر کی مخبری ہو گئی، چاروں طرف سے گھر کو گھیر لیا۔ جناب مسلم نے تلوار کو نیام سے نکالا، تبا نامی مومنہ کے آگے کھڑی ہو گئی۔ آقا جب تک میری زندگی کوئی بھی آپ تک نہیں پہنچ سکے، میری لاش سے گزرے گا تو کوئی آپ تک پہنچے گا۔ سنو کہ جناب مسلم نے کیا کہا؟ جناب مسلم نے کہا تبا پیچھے ہٹ جا، میرا دشمن بے غیرت بھی ہے اور کمینہ بھی ہے، مسلم کی غیرت
گوارا نہیں کرتی کہ وہ تیرے گھر کی چار دیواری کی حرمت کو پامال کر کے اندر آ جائے. میں کہوں جناب مسلم آپ مومنہ کے گھر کی چار دیواری کی حرمت کو دیکھ رہے ہیں, ذرا شام غریبہ دیکھو, زینب کا خیمہ ہے, شمر کا نیزہ ہے, زینب کی چادر. اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ. جو باہر پڑے ہو اللہ تیرے پرسوں کو قبول فرمائے. عزاداران امام مظلوم کربلا جناب مسلم کے گلے میں توق, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پاؤں میں بھیڑیاں, لعین کا دربار. مسلم کے چہرے گلے میں توق, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پاؤں میں بھیڑیاں, لعین کا دربار. کفیت کیا ہے؟ چہرے پہ جلال, سینہ تنا ہوا. پھر سننا, عزاداروں کو تو صرف اشارے کی ضرورت ہو. گلے میں توق, ہاتھوں میں بھیڑیاں, ہاتھوں میں کڑیاں, پاؤں میں بھیڑیاں, لیکن چہرے پہ جلال, سینہ تنا ہوا. ایک سپاہی کہتا ہے اسی دربار میں میں نے سید سجاد کو دیکھا. سجاد کے گلے میں توق تھا, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پاؤں میں بھیڑیاں, لیکن سید سجاد کی گردن جھکی ہوئی تھی. گردن جھکی کو دیکھ کے کہتا میں نے زنجیریں ہلا کے پوچھا, سید سجاد میں نے مسلم کو دیکھا تھا, مسلم کے چہرے پہ جلال, آپ کی گردن کیوں جھکی ہوئی ہے؟ مولا کہتے تو نے انصاف نہیں کیا. جب مسلم آئے تھے تو اکیلے تھے, میرے ساتھ علی کی بیٹی زینب, ہاتھ پسے گردن, سر پہ چادر رہی. اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ. عزاداران امام مظلوم کربلا لعین نے کہا مسلم امیر کو سلام کر. جناب مسلم کہتے ہیں میرا امیر یہ نہیں ہے, میرا امیر حسین ہے. عزاداران حسین اتنا سننا تھا, میرا امیر حسین ہے. ایک سیاہ پھر کے والی بیوی جس کا پہلو سے ہاتھ اٹھ گیا, آواز آئی مسلم احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے. آج بڑے دربار میں تو میرے بیٹے کو امیر حسین کہہ رہا ہے. زہرا وعدہ کرتی ہے قیامت تک کے لیے لوگ تجھے امیر مسلم, میرے بیٹے کو غریب حسین, مسافر حسین. چودہ کا زائد ہوں گا اس بیٹھا, معافی مانگ کے جملہ کہتا پہلے عزاداروں سے معافی مانگ, دل دکھے مجھے معاف کرنا. جناب مسلم ابن عقیل دارالعمارہ کی چھت پہ, دارالعمارہ کی چھت پہ جلاد نے تلوار چلائی. مسلم کا سر اور بعد میں مسلم کا بازار میں آیا. مجھے معاف کرنا, میں صرف اشارہ کروں. عزاداران حسین ابن علی, اللہ نہ کرے کسی کا روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو جائے, کوئی بازار میں گر جائے تو دنیا کیا کہتی ہے؟ چارپائی لے کر آؤ, اس کو چارپائی پہ لٹاؤ, اس کو ہاسپٹل میں لے کے جاؤ. یہی زمانے کا دستور ہے نا. میں معافی مانگ کے کہنے لگا ہوں مسلم کا لاشا بازار میں آیا, انہوں نے اعلان کر کے کہا رسیدہ لے کرو, مسلم کے پاؤں میں رسی باندھ کر, کبھی اس بازار, کبھی اس بازار, کبھی اس دربار.
جماعت بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.